اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اللہم عجل له الفرج. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وقال مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. صلوات. ماہ مبارک شعبان. ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس کے اندر تین یہ جو کنزیکیٹو منتھس ہیں ان کی فضیلت بتائی گئی. پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ رمضان یا شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب میرے اہل بیت اور میری آل کا مہینہ. تو اس شعبان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ ڈکلیئر کیا اور پھر ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر وہی ہے جو اللہ کی فضیلت تمام کائنات پر. شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت سارے انسانوں پر. اور ماہ مبارک رجب، بس حدیث کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے. تو ماہ مبارک شعبان اسلامک کیلنڈر کا اونلی منتھ ہے جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی تاریخیں. آلدو ربیع الثانی جو اسلامک کیلنڈر کا 4th منتھ ہے اس میں بھی غم کی کوئی تاریخ نہیں مگر خوشی کی بھی صرف ایک تاریخ. ماہ مبارک شعبان اس میں شہادت کی یا غم کی یا عزا کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی ساری تاریخیں ہیں کہ پڑھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور آرگنائزر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم میں اتنے سارے جشن کس طرح سے رکھے جائیں. ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پتہ نہیں کیوں شعبان کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی اور اس علاقے کے کافی مومنین مجھے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں اس مہینے کو شادی کے حوالے سے بہت برا مہینہ سمجھا جاتا. اور یہی میری آج کی اسپیچ کا ٹاپک ہے کیونکہ اس جملے کو یہاں پہ میں انکمپلیٹ چھوڑتا ہوں، ذہن میں رکھیے کہ شعبان کے مہینے کو انڈیا کے کچھ علاقوں میں شادی کے لیے برا مہینہ سمجھا جاتا. پورے مہینے میں غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی تاریخ جو اس کا پہلا ہاف ہے فرسٹ 15 days. اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے میں تو صرف اس لیے کہ یہ 5 دن کنٹینیو ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے تو کون سا ایسا ٹاپک سلیکٹ کیا جائے کہ یہ ساری خوشیاں اس میں آ جائیں. اس لیے میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 3rd of شعبان 3rd امام کی ولادت کی تاریخ، 15th of شعبان آخری امام کی ولادت کی تاریخ. یہ تو دو بہت اہم یہ ہمارے اعتبار سے سیلیبریشنز. اس کے علاوہ 1st of شعبان جناب زینب کبریٰ کی ولادت اور 4th of شعبان باب الحوائج حضرت عباس کی ولادت اور 5th of شعبان ہمارے اس مظلوم امام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس کی باقی ساری زندگی غم میں گزری، یعنی ہمارے چوتھے امام. اور پھر آج کی رات شہزادہ قاسم ابن حسن کی ولادت کی تاریخ ہے اور پھر اسی میں 11th شعبان شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے. تو ذرا دیکھیے آقا حسین، آقا زمانے کے امام، شہزادی زینب، آقا سجاد، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، جناب قاسم، ایک کے بعد دوسرے.
اور یہ ساری ولادت کی اور خوشی کی تاریخیں ہیں. یقیناً حیدرآباد میں جناب زینب کی ولادت کی ایک اور تاریخ بھی، اور یقیناً پاکستان میں خصوصاً کراچی میں حضرت عباس کی ولادت 7 رجب کو منائی جاتی. لیکن اگر آپ خود کربلا معلیٰ کے اندر حضرت عباس کے روضے پہ کھڑے ہوں تو وہاں تو 4 شعبان ولادت کا جشن ہے، کیونکہ زیادہ صحیح یہی تاریخ ہے. اب یہ تاریخوں کے مسئلے کو چھوڑیے، یہ وہ پرسنالٹیز کہ جن کا ذکر اس 5 دن کی محافل میں یا اسپیچز میں مجھے کرنا، اور کون سا ایسا ٹاپک ہو کہ ان سب کے حالات اس میں کامن فیکٹر بن کے آ جائے. تو میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھوں کہ یہ اہل بیت کے خاندان کی کیا خصوصیت کہ اس میں جو پیدا ہونے والا ہے یا تو وہ معصوم ہوتا ہے یا عصمت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو یہی چاہتا، ہمارا عقیدہ تو یہی کہتا کہ انہیں بھی معصوم قرار دے دو. بھئی جناب زینب کبریٰ کے بارے میں کیا یہ لفظ کہ وہ معصومہ نہیں تھی دل قبول کرتا؟ یا جناب عباس کے بارے میں کہنا کیا یہ دل قبول کرتا؟ اب ہم مجبور ہیں کہ 14 سے زیادہ معصوم ہیں نہیں، صرف 14 معصوم ہیں، ہم انہیں معصوم نہیں کہہ سکتے ٹیکنیکلی. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ خاطی ہیں، یہ گناہگار ہیں، ان سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا؟ محفوظ عن الخطا اسی لیے کہا جاتا. تو اب یہ ساری شخصیتیں وہ ہیں جن میں جناب علی اکبر اور جناب قاسم کا نام بھی شامل کر لی. یہ اہل بیت کے گھرانے کی کیا خصوصیت، اللہ نے یہ خاص بلیسنگ اس خاندان کو کس طرح سے دی کہ پیدا ہونے والا یا حسین و امام زمانہ کی طرح کا معصوم ہے، اور یا پھر عصمت سے اتنا قریب ہے کہ جناب زینب کبریٰ کے لیے تو لفظ آتا بھی ہے کہ عصمت صغریٰ کی مالک. یہ خصوصیت جو ان کو ملی، آپ کہیں گے کہ جی ہاں وہ تو ایک چوزن فیملی تھی. مگر کیا یہ کمپلیٹ ریپلائی؟ تو یوں تو ہم بھی چوزن پیپل. اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں میں شیعان حیدر کرار کو چوز کیا اور انتخاب کیا. خاندان اہل بیت کی زندگی یہ جو ہمیں بلیسنگ نظر آتی ہے کہ ہر ایک ایسا جگمگاتا ہوا ستارہ ہے یا سورج، ایک سے ایک ایسی شخصیت کہ کس کو کس پر پریفر کیا جائے ہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. اس کا فاؤنڈیشن اسٹون کیا ہے، اس کے اعتبار سے اسلام ہمیں پریکٹیکل میسج کیا دیتا. اور یاد رکھیے کہ اب میں بہت سیریس ٹاپک پہ آ گیا. خوشحالی کی ان راتوں کا مختصر بیان کرنے کے بعد اب بہت ہی اہم پریکٹیکل میسج ہے کہ یقیناً ہمارے گھر میں قاسم جیسا شہزادہ پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارا جوان علی اکبر جیسا نوجوان نہیں بن سکتا، لیکن ان کے راستے پہ چلنے والا، ان کو فالو کرنے والا، ان کو رول ماڈل سمجھ کے زندگی گزارنے والے، ان کے غلام اور کنیزیں ہمارے گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ اور وہ یہ ہے کہ فیملی لائف اور میرج کے انسٹیٹیوشن کی امپورٹنس اسلام کے اندر. جب ایسی شادی ہوتی ہے جیسی علی اور فاطمہ کی ہوئی، جس کو شارٹ میں کہہ دوں کہ جب اسپاؤس کا سلیکشن کیا گیا تو یہ دیکھ کے کیا گیا کہ شوہر کا مزاج بیوی سے ملتا ہو، بیوی کا مزاج شوہر سے ملتا ہو. میرے ایک روحانی استاد ہوتے تھے مرحوم مولانا اظہر حسن زیدی. ان کا ایک جملہ تھا بہت ہی پاپولر، خالی وہی پڑھا کرتے تھے. اب تو خیر یہ جملہ اتنی دفعہ آپ نے سن لیا، مگر 1 منٹ کا جملہ ہے تو دوہرا دوں. جب ایسی شادی ہوتی جس میں سلیکشن آف اسپاؤس اس طرح سے کیا جاتا، پیرنٹس اور پیرنٹس جیسے، ابو طالب کی جگہ تو اللہ ہے نا، جب سلیکشن کی تو یہ خیال کیا کہ بہترین میچ ہونا چاہیے. جب ایسی شادی ہوتی تو زندگی بہتر گزرتی ہے، کیونکہ اسلام میں ایک یہ حکم ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ لڑکی سے دنیاوی اعتبار سے انفیریئر نہ ہو. لڑکی کے دماغ میں اگر ایروگنس آ گئے، لڑکی کے دماغ میں اگر یہ پراؤڈنس آ گئی، لڑکی کے دماغ میں اگر یہ خیال آ گیا کہ میں بلند ہوں میرا شوہر پست ہے، شادی شدہ زندگی نہیں چلے گی. اب بہت پیسے والی ہے، لڑکا بالکل غریب، بہت اچھے خاندان کی ہے، لڑکا کسی بہت ہی، اب یہ ویسٹ کے کلچر میں تو جملے اچھے نہیں ہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان کے ماحول میں کہ
بنیا ہے یا سبزی فروش ہے یا رکشہ ڈرائیور ہے مثلا. بھئی آپ میں سے کتنے لوگ کراچی کے اندر ٹیکسی چلانے کو تیار ہو؟ کتنے لوگ یہاں بڑے فخر سے چلا رہے ہو؟ یہ اگرچہ اسلام کے زیادہ قریب ہے، لیکن میں ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ لڑکی کے ذہن میں خیال آ گیا کیسے زندگی گزارا ہو. بلکہ اور تو اور میں تو تقریباً 35 سال سے ویسٹ میں آ رہا ہوں نا، جو آپ میں سے آدھے مجمع کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی. اتنی سی خالی بات کہ لڑکی کی وجہ سے لڑکے کو یہاں کا رائٹ، گرین کارڈ اور پاسپورٹ ملا. یہ ساری زندگی جو ٹونٹنگ اور تانا اس لڑکے کے ساتھ چلتا. کتنے گھر ہم نے ٹوٹتے دیکھے، کتنے خاندان ہم نے اسپوائل ہوتے دیکھے. یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر یہ لڑکی کو یہ خیال آ جائے کہ میرا اسٹیٹس لڑکے سے ہائی، تو بہت سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. بہت ہی شریف، بہت ہی نیک، بہت ہی دیندار بچیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. تو میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے گھروں کا اصول، لیکن بہرحال اہل بیت رول ماڈل ہے تو اللہ نے اس کو وہاں بھی رکھا کہ اگر بیٹی ایسی ہو کہ کبھی فخر کے عالم میں فاطمہ کہہ دیں ارے مجھ سے کیا بات کرتے ہو، میں تو حبیب خدا رسول خدا کے گھر میں پیدا ہوئی، تو بیٹا ایسا ہو جو کہے کہ مجھ سے نہ کہنا میں تو وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. تو بیٹی اگر حبیب خدا سردار کائنات کے گھر میں پیدا ہو تو بیٹا وہ جو خالق کائنات کے گھر میں جس نے آنکھ کھولی ہو. تو اب یہ جب ایسی شادی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کا لفظ تو صحیح نہیں، اس کے جو رزلٹ ہے وہ قرآن کریم کے سورہ الرحمن کی اس آیت میں ہے جس کو آج میں نے آخر میں تلاوت کیا. مرج البحرین یلتقیان، دیکھو دو دریا ہیں نور کے، عصمت کے اور طہارت کے جو ہم نے جاری کیے. یلتقیان پھر انہیں ملا دیا. ابھی تک کی گفتگو یہی تھی کہ نور کے یہ دریا، طہارت کے یہ دریا، عصمت کے یہ دریا کیسے ملے. قرآن نے کہا جب یہ ملیں گے تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جب اس انداز کا میچ ہوگا تو تمہارے سامنے کبھی حسن مجتبیٰ کی شکل میں موتی آئے گا، کبھی حسین کی شکل میں مرجان آئے گا. جب بہترین میچ ہوگا تو حسن اور حسین جیسی اولاد سامنے آئے گی. مزید اس کی تشریح تو میں بعد میں کروں گا، جو میری تھرڈ اسپیچ آقا حسین کی ولادت کے لیے. لیکن اتنی سی بات کہ قرآن نے پہلے حسن کا ذکر کیا. جب حسن و حسین تو خیر ہیں ہی معصوم، آئے تطہیر والے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالی یہ نہیں، ان کے گھر میں جو پیدا ہو رہا. حسن کے حوالے سے ذہن میں نام قاسم کا آتا. دیکھیں قاسم اسی شادی کا نتیجہ ہے نا. علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو حسن پیدا ہوئی، اور حسن اس دنیا میں آئے تو قاسم پیدا ہوئے. آج کی یہ تاریخ کربلا کے اس شہید کے حوالے سے ہے جو ہمارے ہاں دولہا کا لقب بھی پاتا، قاسم ابن حسن. یہاں پہ ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ بہت سے گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام رکھا اپنے باپ کے نام پر. بچے کا نام دادا کے نام پہ رکھا تاکہ باپ کی یاد رہے. بیٹی کا نام رکھا اپنی ماں کے نام پر. اور کہیں کہیں یہ بھی ہوتا کہ اگر کسی کا پہلا بیٹا مر گیا تھا تو بعد میں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ جو بیٹا یاد آتا ہے، پہلا بیٹا مرا ہو جو مر چکا، تو دوسرے بیٹے کا نام اس پہ رکھا جاتا. امام حسن کے یہاں قاسم نام کے دو بیٹے تھے، اور یہ والے قاسم جن کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، ان کی ولادت سے 8 سال پہلے آقا حسن کا دوسرا بیٹا قاسم شہید ہو چکا تھا. بھئی آقا حسن کے ہاں سب سے پہلا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام بھی حسن تھا. مولا نے اپنے پوتے کا نام اپنے نام پہ رکھا. مولا آپ کے تو بیٹے کا نام بھی حسن ہے. کہا وہ نام میں نے رکھا ہی نہیں تھا. بھئی اپنے بیٹے کا نام تو میں نے رکھا ہی نہیں تھا. حسن کا نام تو حسن علی نے نہیں رکھا، فاطمہ نے نہیں رکھا، وہ تو رسول خدا نے رکھا، اور یہ کہہ کر رکھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی کے اس بیٹے کا نام حسن رکھوں. ابو طالب نہیں ہے نا، تو سارے کام جو دادا کرتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے انجام پا رہے.
کہا وہ نام تو میں نے رکھا ہی نہیں، اب جو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ اصل سے سود پیارا ہوتا، گجراتی میں بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ بیاج جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا، بیٹے سے زیادہ پوتے سے محبت۔ علی زندہ تھا، علی نے کہا کہ اس کا نام تو میں رکھوں گا یہ حسن، چنانچہ دو حسن، باپ بھی حسن بیٹا بھی حسن، تو دوسرے حسن کا نام ہو گیا حسن مثنی، حسن جونیئر۔ اور یہ حسن مثنی تاریخ میں بہت اہم شخصیت۔ جب آقا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کی شادی کرنا چاہی تو وہی پرابلم ہوا جو خود شہزادی فاطمہ زہرا کی شادی میں تھا کہ میچ کہاں ملے۔ فاطمہ کبریٰ ہر اعتبار سے اپنی دادی کی تصویر و شکل تھی۔ یہی کہا حسین کہ میری ایسی فضیلت والی بیٹی ہے، اے میرے بھتیجے حسن مثنی کے اس وقت دنیا میں میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر میچ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آقا حسن کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا قاسم، اور یہ بھی اپنے دادا علی کی زندگی میں کم از کم اتنا بڑا ہو گیا کہ تلوار چلا سکتا تھا۔ جنگ نہروان کے شہیدوں میں امام حسن کا بیٹا بھی ہے جو قاسم، مولا علی کا پوتا۔ آج کل لوگ کربلا بہت جا رہے ہیں، تو کربلا میں جہاں مسیب طفلان مسلم کے روضے، اس سے تقریباً 1 میل دور رائٹ سائڈ کے اوپر جناب قاسم ابن امام حسن کا روضہ۔ وہ چونکہ علاقہ جو ہے بڑا سینسیٹیو ہے، دشمنان اہل بیت بہت زیادہ، مسیب جانا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، تو آج کل ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، لیکن ہمیشہ تو یہ حالات نہیں رہیں گے نا، بڑے اچھے حالات بھی ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ آج بھی کراچی میں ایک شہادت ہوئی، کل بھی کراچی میں ایک ڈاکٹر محمد علی وہ شہید کیے گئے۔ 3 دن پہلے جب میں آسٹریلیا سے نکل رہا تھا، میرے شاگرد اور میرے بہت ہی عزیز دوست مولانا غلام محمد امینی صاحب مسجد نور ایمان کے پیش نماز شہید کیے گئے۔ تو یہ ایک سلسلے تو خالی میں کراچی کی ابھی بات کر رہا ہوں، پورا پاکستان اس وقت ایک مقتل بنا ہوا۔ اس سال میں ہر سال اپریل میں زیارتوں کو جاتا ہوں، جب ہم لوگ گئے تھے تو پاکستانی قافلے کے کسی مومن مرج وقت حضرت آیت اللہ سیستانی سے پوچھا تھا کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ پہلے بات تو انہوں نے کہی جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد خصوصی دعا کرتا ہوں، پھر کہا کہ 2013 سے حالات میں تبدیلی آئی، کیونکہ پورا بیان کرنے کی مجھے آغا محترم کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو خالی ایک جملہ، یہ جو 1-2 باتیں میں نے ایسی کہہ دی جو ابھی کچھ علاقے سینسیٹیو آپ نہیں جا سکتے، اور ابھی جتنی میری اسپیچز ہو رہی اس کے اندر جن شخصیتوں کا بیان ہے ان کے روزے یا عراق میں ہے یا مدینے میں چوتھے امام کا روزہ جس کے قریب بھی آپ کو نہیں جانے دیتے ہیں بقی، اور اب تو دیکھتے ہی دیکھتے سیریا زینب کبریٰ۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، بڑی شان کے ساتھ آپ جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ امام حسن کا پہلا بیٹا قاسم، میرے مولا نے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں حصہ لی۔ جنگ نہروان میں اپنے دادا کے لشکر میں شامل تھا اور جنگ کرتا ہوا شہید ہوا تو اس کو یہاں مسیب میں دفن کیا گیا۔ تو طفلان مسلم کے بالکل پیچھے ان قاسم کا روضہ ہے جو امام زادے، اور پھر جب بعد میں حسن مجتبیٰ کے یہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو حسن مجتبیٰ کی تمنا اور مراد۔ دیکھیے حضرت عباس کا نام ہے، لقب ہے باب المراد۔ اس کے 2 ریزن ہیں، 2 دن کے بعد اسپیچ ہونے والی ہے تو ریزن تو اس میں آئیں گے، مگر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ مراد علی تھے، مراد یعنی تمنا، عباس تمنا علی تھے۔ یہ والا جو بیٹا پیدا ہوا حسن مجتبیٰ کے یہاں، جو 11 مہینے کا یا 12 مہینے کا تھا جب اس کا بابا زہر سے شہید کیا گیا، یہ تمنا حسن تھا۔ اور تمنا حسن کن معنوں میں تھا کہ باپ کے ساتھ جو جہاد میں نے کیا نہروان میں اور ایک بیٹا قربان کیا، کربلا کے جہاد میں اپنے حسین کے ساتھ نہیں ہوں گا فزیکلی، مگر میرا بیٹا وہاں بھی قربان ہونا چاہیے۔ اپنی یہ تمنا اس تعویذ میں بھی لکھی، یہ تعویذ لکھنے کے بعد یہ کہہ کر ام فروا کے حوالے کیا
کہ جب میرا قاسم اتنا بڑا ہو جائے کہ یہ تعویذ اس کے بازو پہ آ سکے تو یہ اس کو اس طرح اس کے بازو پہ پہنانا کہ وہ کبھی اپنے بازو سے اس کو نہ اتارے، اور جب کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس وقت کی تعویذ کھول کے دیکھنا۔ وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ تعویذ میں کیا تھا۔ حسن کی تمنا تھی کہ بیٹا قاسم، میں کربلا میں نہیں ہوں گا، تجھے میری جگہ میری نیابت کرتے ہوں میرے بھائی حسین کا ساتھ دینا۔ جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو حسن کو اپنا وہ بیٹا بھی یاد ہے جو بابا علی کے ساتھ جہاد کرتا ہوا مارا گیا، اس کا نام قاسم تھا۔ تو میرا یہ بیٹا جو میرے حسین کے ساتھ جہاد کرتا ہوا مارا جائے گا، اس کا نام بھی قاسم اسی حوالے سے رکھا گیا۔ ام فروا کو اللہ نے ایک ہی اولاد دی، اور وہ صرف 12 یا 13 مہینے کی تھی جب ام فروا نے اپنی آنکھ سے اپنے شوہر کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا، لیکن بار بار آخری وقت میں بھی حسن کی انگلیوں کا اشارہ ہوتا تھا، فروا قاسم کا خیال کرنا، تعویذ اس سے جدا نہ ہونے دینا۔ مگر یہ تو اس وقت کی بات ہے جب حسن دنیا سے جا رہے ہیں اور فروا اپنی گود میں قاسم کو لے کے آئی۔ جب قاسم پیدا ہوئے شعبان کے مہینے کی یہی تاریخ 6 یا 7، اس وقت شہر مدینہ کے اندر 48 ہجری یا 49 ہجری، یہ بھی ایک اختلاف، اہل بیت کے گھرانے میں اتنا بڑا سیلیبریشن منایا گیا، اور اللہ کا وہ وعدہ کہ یہ خاندان عصمت اور طہارت ہے، اس پہ جب شادی ہوتی ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مرجان ہی اس کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ آج حسن کا ایسا وارث ہمارے سامنے آیا، اور یقیناً حسن مجتبیٰ نے تو یہ اسلام پہ قربان کر دی۔ مگر یاد رکھیے فاطمہ نے حسن کی ولادت میں جتنی خوشی منائی دنیا میں نہیں تھی، مگر یہ اہل بیت اطہار ہیں، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی دنیا میں رہتے۔ اگلا جملہ آپ ایام ازاں میں ذاکرین سے سنتے، اور فاطمہ نے جتنا غم قاسم کی شہادت پہ کیا وہ خود یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں۔ خدا بندہ تجھے آج اہل بیت اطہار کے گھرانے کی اس خوشی کا واسطہ، آج میرا مولا خوش، اسے ویسا پوتا ملا جیسا علی چاہتے، آج میری شہزادی خوش ہے، واقعاً حسن کو ایسی اولاد ملی جیسی فاطمہ چاہتی، آج حسن مجتبیٰ خوش ہیں، یہ دعا کا جملہ آگے کی تقاریر کا بنیاد بنے گا۔ آج حسن مجتبیٰ خوش ہیں کہ کربلا کے میدان میں میرا ریپریزنٹیشن ہو جائے گا، میرا قاسم دنیا میں آیا۔ اور جو ساری زندگی غم میں رہی اس کی یہ خوشی کی تاریخ ہے ام فروا۔ خدا بندہ تجھے اس ام فروا کی بھی خوشی کا واسطہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومنین اور مومنات ہیں، خصوصاً شکاگو کے اس معصوم سینٹر میں جو لوگ آ چکے ہیں، جو خواتین، انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما۔ قاسم کی اس قربانی کا واسطہ صاحبان ایمان کی اولادوں کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ لیکن خدا بندہ ام فروا اور حسن مجتبیٰ کی طرح ہم میں سے بھی ہر باپ اور ماں کو اگر اسلام کو ضرورت پڑے، آل محمد کو ضرورت پڑے تو اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، خصوصاً پاکستان، اور پاکستان میں بھی کراچی، کوئٹہ، گلگت، بلتستان، پارا چنار، ڈی آئی خان، خاص طور پر عراق کے مظلوم صاحبان ایمان، خدا بندہ یہ سیریا، بحرین اور سعودی عرب، ان تمام صاحبان ایمان کی مدد فرما اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ آج کی اس جشن کی خوشی کا واسطہ صاحبان ایمان کو رزق، صحت، اولاد، دشمنوں کے شر ہر حوالے سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور خدا بندہ انقلاب اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ العظمی آغا سیستانی اور رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے اچھے زمانے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 Master اللجن اللجن
اللجن يا صاحب الزمان